بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چغتائی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک ایسی آگ ہے جو تمام قابلیتوں کو جلا کر برباد کر دیتی ہے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے۔ اسے کہتے ہیں تکبر۔ جی ناظرین، تکبر کی تعریف یہ ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی مخلوق کو حقیر جاننے والے اسے قطعی طور پر پسند نہیں ہیں۔ تکبر ہی نے فرشتوں کے استاد، بیت المعمور کی 4000 سال امامت کرنے والے زاہد و عابد، تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ جی ناظرین، تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا اور اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور قیامت تک کے لیے وہ شیطان قرار پایا، اور صرف تکبر کی وجہ سے۔ تکبر اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تکبر کرنا، جیسے کہ ابلیس، فرعون، نمرود اور شداد نے کیا، خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ کی مخلوق کو انتہائی نفرت کے ساتھ حقیر جانا۔ دوسری اس کی قسم ہے اللہ کے رسول سے تکبر کرنا، جیسے کہ کفار مکہ نے کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ یا کوئی سردار کیوں نہیں بھیجا۔ تیسری اس کی قسم ہے عام آدمی کے ساتھ تکبر کرنا، عام لوگوں کو حقیر جاننا، ان سے نفرت کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں تکبر کرنا کفر ہے، جبکہ عام آدمی کے ساتھ تکبر کرنا کفر تو نہیں مگر گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ جی ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ یعنی تو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، کیا تو اللہ کی زمین کو چیر دے گا اور کیا پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے گا؟ ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے، نہ ہی زمین کو چیر سکتے ہو، تو پھر تکبر کیسا؟ جی ناظرین، انسان کی تخلیق قرآن کے مطابق خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے ہوئی، تو پھر تکبر کیسا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کے مطابق فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور مٹی ہی میں دفن ہو جانا ہے۔ چاہے کتنی ہی بلند و بالا عمارتوں کا مالک ہو، چاہے کتنا ہی دولت مند ہو، جتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہو، کتنا ہی بلند و بالا ہو، کتنا ہی بڑا نام ہو، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور مٹی کے نیچے دب جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو پھر تکبر کیسا؟ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، المتکبر اس کی صفت ہے، بڑائی اور تکبر صرف اسی کے لیے ہے، مخلوق کے لیے تکبر بالکل بھی درست نہیں ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی تمام قابلیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا، پاجامہ یا تہبند وغیرہ جو زیب تن کیا ہوتا ہے، تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتا چلے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی جو شخص
تکبر کی وجہ سے اپنے لباس کو یعنی اپنی تہبند یا اپنی پاجامے کو اپنی شلوار کو زمین پر گھسیٹتا ہے اور اس کے دل میں تکبر آ جائے تو اللہ رب العزت اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اتنا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آج ہم سیاہ اور سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں، خدائی کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ اتنا تکبر کہ اپنی بات جو ہے وہ ہر صورت منوانی ہے، اور کسی کی بات تھوڑی سی بھی ناپسند ہو تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اس پر نفرت اور غصے کا انتہائی اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ قطعی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود اور شداد آئے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک آئے، مگر آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ ناظرین، تکبر کو اپنی زندگی سے ختم کر دیجئے، غرور کو اپنی زندگی سے ختم کر دیجئے، زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ جی ناظرین، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، ملک پاکستان کے لیے سلامتی اور استحکام کا ذریعہ بنیے، ملک میں امن اور محبت کا پیغام عام کیجیے۔ آج تک کے لیے اتنے ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔